والصلاة والسلام على حبيب الكبرياء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى فكان قاب قوسين أو أدنى وقال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صاحب المعراج الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أن محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الأنبياء والمرسلين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ
صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ سبحان اللہ رب وحدہ لا شریک مولا دی پاک بارگاہ وحدانیت اندر حمد و ثنا بیان کرنے بعد درود پاک نبی آسیاں محبوب دو جہاں مالک کون و مکان محبوب رب لا مکان دی پاک بارگاہ رسالت اندر درود و سلام سے نظرانہ پیش کرنے بعد دعا ہے رب لم یزل میں ناچیز کو کلمہ حق بیان کرن دے اور سنا دے عمل کرن دے توفیق عطا فرمائے رب وحدہ لا شریک مولا اس بابرکت ماہ مکرم دے جماعت الوداع صدقہ رب لم یزل اپنے پیارے محبوب دی پاک معراج دا صدقہ اس اپنے پیارے محبوب دیاں پیاریاں اداواں دا صدقہ اور راتاں جڑیاں وارے سور دے اندر امت واسطے رو رو تے گزاریاں انہاں راتاں دا صدقہ رب لم یزل تمام امت محمدیہ دی بخشش و مغفرت فرمائے سامعین عزیز احتشام جڑی آیہ مقدسہ تلاوت کی رب لم یزل نے اپنے پیارے محبوب دی پاک معراج دا ذکر فرمایا رب وحدہ لا شریک مولا نے اپنے محبوب کو عرشاں سے چھڑوایا لا مقام دے آپ کو صدا دے آپ نا راز و نیاز دی گفتگو فرمائی سبحان اللہ صرف نہ کہ تمہارے میرے میٹھے نجبال مدنی امت غمخار آمن دے چاند عرب دے ماہی عرشہ دے راہی کو صرف نہیں معراج کرائی رب لم یزل نے سارے نبیوں کو بھی معراج کرائی سبحان اللہ لیکن ہر ایک دی معراج تک جاؤں دا الگ الگ طریقہ ہے لیکن 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دے وچوں کوئی ایسا نبی اور رسول نہیں جے میرے نبی سما معراج کیتا سبحان اللہ رب لم یزل نے اپنے پیارے پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو معراج کرایا حضرت ادریس علیہ السلام کو معراج کرایا حضرت سیدنا موسیٰ کریم اللہ کو بھی معراج کرایا جس وقت رب لم یزل نے اپنے پیارے خلیل جب گہرا دوست بنایا ان کو معراج کرایا اے طریقہ نہ جڑا میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام واسطے رب لم یزل نے اختیار فرمایا سبحان اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ ہم کلامی دا شرف نصیب ہوئے اللہ تعالی کلام بھی کرن نہ ہوئے والوی رب لم یزل یہ مقام نہ عطا فرماوے جڑا تیرے میرے محبوب کو عطا فرماوے رب وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب کو معراج کرائی ایک ہوتا ہے بندہ
کہن دے ذریعے پیغام دے چھوڑے دے آج کل دے جدید دور دے مطابق کال کر دے دے یا کوئی خط لکھ دے پہنچا دے دے یا کہ قاصد کو بھیج اطلاع پہنچا دے دے فرمایا رب لم یزل نے نہ اپنے محبوب کو کوئی پیغام دیتا ہے نہ ہی کوئی خط لکھے بلکہ خود فرمائشی کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک او ذات اپنے عبد خاص کو سیر کرائی سیر کرائی اور کتنا وقت کے اندر سیر کرائی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام تو لینے مسجد اقصى تک رات لیلن رات تنوین کے لیے لیلن دیتے ہیں رات کچھ حصے دیتے دلالت کریں دیئے لیلہ دن رات کو فرمایا کہ رات دے کچھ حصے دے اندر رب لم یزل نے اپنے محبوب کو عرشہ تک صدوائے لا مکان دے سیر کرائیے بل واپس بھی پہنچائے رات تھوڑا کیا کیا تو دیکھو کہ رات تھوڑا کیا حصہ اور اے بل پتہ نہیں اتنی گفتگو اتنی راز و نیاز ہویا ادھا بار میرا رب جان دے یا محبوب رب ہی جان دے یا سنانا جان دے یا سنانا لہی جان دے یا بچن اللہ جان دے یا غلام اللہ جان دے تے میں نہیں جان سکتے رب حضر اللہ شریف مولا نے اپنے محبوب کو معراج کرایا جس ٹائم میرے آقا علیہ السلام کو کفار مکہ نے ستایا تو کو پتہ ہی کہ جس ٹائم کہہ دی بلال کہہ دا کوئی غمگین پریشان تھی وے اور کہا دیا چل بیٹھے دری پریشان کیا چل تھوڑا دور پھیرا تھوڑا انجوائے کرتے ہو سیر و تفریح کرتے ہو تاکہ یہ مناظر دیکھ سو دیا دل خوش تھی سی یہ غم یہ پریشانی بھول گئی سی جس ٹائم کفار مکہ نے میرے آقا علیہ السلام کو ستایا میرے آقا علیہ السلام اس وقت اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر کے اندر جلوہ فرما جس ٹائم میرے آقا علیہ السلام حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی مشیرہ ہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی ہے انہوں نے گھر کے اندر جلوہ فرما ہے یہ بھی یاد رکھو کہ پہلے بالکل حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کر کے مقام تے نہیں آیا اسے رات کو ذکر ام ہانی کا ہونے لگا ہے رب لم یزل نے فرمایا اے ام ہانی تے میرے محبوب کو جو ٹھکانہ دیتا ہے قیامت تک جب تک میرے محبوب کا ذکر میرا کی طرح سی نال تیرا ذکر تھی فرمایا جڑا محبوب دے قدماں وچ آونے محبوب نال اپنی نسبت کو اپنے تعلق کو جوڑ لوے رب لم یزل قیامت تک چرچے قائم رہے سبحان اللہ جس نے میرے آقا علیہ السلام غمگینی دے عالم دے اندر رب لم یزل نے فرمایا اے جبرائیل عرض کی تھی مولا حکم ہوئے فرمایا کہ میں چاہنا کہ میں اپنی یار کا دیدار کروں ان اللہ اشتاقا الہ لقائکا یا رسول اللہ میں چاہتا کہ اپنے محبوب نال ملاقات کرا دو چاہتا ذرا سوچیے اللہ رب العزت خود پیغام خود سلام کیا پیش کرے دے اے جبرائیل اے میرا پیغام میرا سلام میرے محبوب تک پہنچا دے کہ رب تیری دیدار تیری ملاقات مشتاق ہے محتاج نہیں مشتاق ہے حسرت ایک بندے کو ہوتی ہے کہیں چیز تھی فرمایا کہ رب لم یزل محتاج نہیں وہ دا میرے آقا علیہ السلام رب دے ہر وقت قرب دے اندر بھی رہی وہ دا کیا ہی دوری ہے کیا ہی قریبی ہے وہ دا ہر وقت قرب دے اندر رہنے لیکن کائنات کو نسامنا چاہتا ہے کہ میں کو اپنے محبوب نال پیار
دوجا رخ تبدیل کرو. جس ٹائم اللہ نے پیارے پیغمبر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ دی پاک بارگاہ میں بار بار عرض کی تھی مولا رب آرینی رب آرینی رب آرینی. مولا میں کو اپنا آپ دکھا میں کو اپنا دیدار کرا. رب لم یزل فرماوے قال لن ترانی قال لن ترانی فرماوے اے موسیٰ تو ہرگز میں کو نہیں دیکھ سکتا ہرگز تو میری تجلی کو نہیں برداشت کر سکتا. انہوں موسیٰ کلیم دیدار مانگ دے التجامہ کرے مولا میں کو اپنا دیدار کرا. رب لم یزل فرماوے یا موسیٰ لن ترانی اے موسیٰ تو ہرگز میرا دیدار نہیں کر سکتا. انہوں محبوب پیا بھی سنتا ہوئے رب فرماوے جبرائیل بن کر یار کو میرا پیغام بھی دے نال اے بھی عرض کر ان اللہ اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ یا رسول اللہ تعالیٰ تاری دیدار و مشتاق ہے تو انہا ملاقات کرنا چاہتا ہے کوئی ٹائم نہ کٹ عشق دی گال کرنا کوئی ٹائم کٹا میں نال ملاقات کرنا. رب لم یزل فرماوے جبرائیل امین کو میرا محبوب کو لے دے آ. ہن جبرائیل امین کاسے دے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دا. ہن جبرائیل امین آمن لگے رب لم یزل نے فرمایا جبرائیل پہلے کہہ کو سروین ہے اُدھے واسطے کوئی استقبال واسطے کوئی انتظامات بھی نہ کریں گے. تو میرے محبوب کو عرشہ دے لامن واسطے ویدہ پہ سلامن واسطے ویدہ پہ کوئی انتظامات کوئی پروٹوکول کوئی اُدھے واسطے آمن دے کوئی اُدھے اظہار کوئی اُدھے واسطے محبت اظہار کرنے واسطے کیا کچھ کی نہیں مولا کچھ نہیں کی نا. رب لم یزل نے فرمایا جبرائیل جی مولا حکم ہوئے فرمایا کہ آج رات جتنے بھی فرشتے ہیں زمین و آسمان دے سارے کو آگا اپنے ڈپٹیاں چھوڑ دے میں رب العالمین دے محبوب دے استقبال اور اتو کہہ رہے اے میں سامنا چاہتا جڑے فرشتے عبادت دے اندر جڑے فرشتے ازل دلائے دے اس وقت تک عبد تک رکوع دے اندر جڑے فرشتے ڈیوٹی ہے سجدے دے اندر ہے جنہ فرشتہ دی ڈیوٹی ہے قیام دے اندر ہے جنہ فرشتہ دی ڈیوٹی ہے تسبیح و تحلیل دے اندر ہے. رب لم یزل فرمیدہ پہ اے جبرائیل سارے فرشتہ کو آکرے کہ سارے میری عبادت کو چھوڑو میرے محبوب دے عزت کا پہرا ہے. تو پھر پتہ چلا اگر کوئی ملہ مسجد دے اندر جبہ کبہ پا دے دستار پا دے 5 وقت کا عبادت گزار ہوئے تحجد کا گزار پابند ہوئے پیا بڑے تسبیح پڑھتا ہوئے بڑے ہی لمبے سجدے کرتا ہوئے رب وحدہ لا شریک مولا دی ناموس دی عزت کی بہرہ لیدہ سمجھے کو شیطان ہی دیا اور اپنے محبوب کا کوئی امتداد تعلق بھی نہیں امتی بھی. کیوں کہ رب لم یزل اپنی عبادت چھڑوا دے اپنے محبوب دے استقبال واسطے فرشتہ یہ چھوٹی جائے گال نہیں. پتہ چلا کہ ناموس رسالت کا پہرا رب دی عبادت ضروری آلہ کیونکہ محبوب دی ہر ادا بھی پیاری آگئی. جس جبرائیل امین آمن لگا رب لم یزل نے فرمایا جبرائیل بائندے اعلان کر دے آسمانہ دے اندر انہوں کو آکلے کہ آج دی رات اپنے ڈیوٹیاں کو چھوڑ دے. جبرائیل امین چلے آئے پہلے آدھے میکائیل اسرافیل اسرائیل آدھے عرض کرنے اے اسرافیل آج دی رات سور پھوکڑی جی انتظار قیامت اندر بیٹھے ان کو رکھ دے. اے میکائیل بارش کے ہوا دے بندوبست تک کوئی مقل مسلط کیتا گیا دیکھو مقرر کیتا گیا آج دی رات اس ڈیوٹی کو چھوڑ دے. اے اسرائیل آج دی رات کہہ دے گھر دے اندر رومر کی آواز نہ آوے. آج دی رات کہے باپ کو بیٹا جدا نہ تھیوے کہے ماں کو دھی نہ جدا تھیوے. آج دی رات کہہ دی روح کو قبض نہیں کرنا مولا کیا وجہ ہے قیامت کیا ہونے والی ہے. رب لم یزل نے فرمایا قیامت نہیں میرے محبوب دی آج عام آدھے آج میرے محبوب عرشہ دے تشریف لے جاؤں گا پہ. اور سیدنا جبرائیل امین
آدھی پیغام نہیں دیتا رب العزت نے فرمایا جبرائیل صرف اتنے کر گال نہیں ختم کرنی ہن جنت کے اندر چلا ون جنت کے اندر حور و غلمان رضوان خدا مان ہونے دے آخری کہ آج دی رات اپنے آپ کو سجا لو اپنے چہرے روتے اپنے جسم روتے خوبصورت نورانی لباس سے بہتر کر لو اپنے آپ کو مزشر کر کے لو مولا کیا وجہ ہے میں آج میرے محبوب دی آمد رب العزت سارے انتظامات کرینا پہ رب العزت نے فرمایا میری عبادت چھوڑو میری ساری تسبیح و تحلیل اجرات بند کر دو سکیشہ واسطے کہ میرے محبوب کی آمد ہی پہ اتو کہ ایک پتہ چلتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو جڑا جلوس ایسا کریں گے حضور پاک کی آمد خوشی کرنے اے رب کی سنت کیونکہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سنوائے ایسا انتظامات کی دیتے دوجہ سر کو ایسا بھی دیا رب العزت نے ساری عبادت کو چھڑوا دے اپنے تسبیح و تحلیل کو چھڑوا دے اپنے محبوب دی عزت دے اپنے محبوب دی آمد دے اپنے محبوب دی استقبال واسطے پہرا دی ویسے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام دی عزت نموز دے پہرا دی انہاں عبادت بلو بھی افضل و اعلیٰ خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل عرض کی دیجی رب جلیل و مولا فرمایا جبرائیل وال میرے محبوب کو لے دے آن سیدنا جبرائیل امین 4 فرشتہ کو لے دے جلے روانہ دیوانا رب العزت نے فرمایا جبرائیل 4 فرشتہ کو جبرائیل میکائیل اسرافیل 4 فرشتے مقرب فرشتے جلے عمل کے رب العزت نے فرمایا جبرائیل
او جبرائیل جنہ 600 پر ہی کیا فرمائے کہ اگر ایک اپنا پر کھولے مشرق کی طرف لگ جائے دوسرا پر کھولے مغرب کی طرف لگ جائے 600 پر دا مالک رب العالمین نے سامنا چاہتا ہے جتنا بھی بلندیاں دے پہنچنا لاوے میرے محبوب دا غلام بن دے سبحان اللہ محبوب دے غلامی کرنے روزی مالوی مقام دے والوں منازل کو انتہے کرے اور سیدنا جبرائیل آمین اس تو کہ رسول اندر داخل ہے اور اندر وائندہ کرے رب العالمین ازل دی پاک بارگاہ میں عرض کرنے مولا میں کیا آواز دیواں اور میں کیا چاہتا اللہ مانچا رب العالمین ازل فرمائے جبرائیل اے بے ادبی نہ کرے بیا نہ دا ادب بن کے جو لکھا ویسے مولا کی میں جگاواں رب العالمین ازل فرما اے جبرائیل میں تیرا سارا جسم نورانی بنائے لیکن تیرے ہونٹ کافوری بنائے اپنے کافوری ہونٹ میرے محبوب دے پیارے نوری قدمہ دلال چم بوسا دے دے میرے محبوب جگہ جبرائیل امین عرض کرنے میں ساری زندگی سجدہ رہ گیا میرا سارا جسم سر خدا دے پیرا تک سارا جسم نورانی ہے لیکن میرے ہونٹ کافور دے کمن فرمایا کہ ہورات لگ پتہ چلائے کہ اس واسطے میرے ہونٹ کافوری نرم نرم رب العالمین اسے واسطے بنائے کہ محبوب دے قدمہ دا بوسا لانا فرمایا کافوری ہونٹ میرے بڑے بھی ہی جانتا ہے کہ میں اپنے محبوب دے قدمہ دا بوسا کہنا ہے جس نے ہم سیدنا جبرائیل آمین آقا علیہ السلام نے قدمہ مبارکہ کو بوسا دیتا ہے اور میرا وجدان میرا عشق آدھے اور آسمان دے فرشتہ میں آواز دیتیوں سے پر جنت حور غلمان نے آواز دیتیوں سے سارے فرشتہ نے پوچھا سے اے جبرائیل تو سارے کائنات پھرے اے دسا حضور پاک نے قدم جو چمے کوئی مزہ کوئی لطف کوئی مزہ بھی آئے بھی یا نہیں آیا جبرائیل امین عرض کی دیوں سے کیا جنت نہ جنت کی کلیاں میں دیکھا جنت نہ جنت کی کلیاں میں دیکھا جو مزہ محمد کی کلیاں میں دیکھا نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن میلاد النبی ہمارے کہ نہ جنت نہ جنت کی کلیاں میں دیکھا جو مزہ محمد کی کلیاں میں دیکھا او کتے مزہ سکتا ہے جڑی جنت یا حضور پاک دے قدمہ دھول ہوئے جڑی جنت یا حضور پاک دے صدقے پڑی ہوئے جبرائیل امین بول کے انہاں مزہ آیا ہوئے جبرائیل امین نے عرض کیتا اے پیارے محبوب رب العالمین ازل تیرے وال پیغام سلام دے دینا پہ ان اللہ اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ رب العالمین ازل تیرے دیدار دا مشتاق جس ٹائم رب دا پیغام ملا حضور میرے آقا علیہ السلام تو میں کیا کہا کہ اس ٹائم آقا علیہ السلام خوش کتنے تھا اسے جڑا موسیٰ کلیم اللہ رب نال ملاقات کرنیاں التجامہ دعاواں کرے عرض کرے کہ یا موسیٰ اللہ رب نے فرماوے لن ترانی اے موسیٰ تو میں ہرگز نہیں دیکھ سکتا تو او محبوب دا رب نال بیٹھے فرمایا کہ یہ اکھیں جڑی میرے اکھیں درمیان جڑا فاصلہ اتنا بھی فاصلہ کیا نہیں رب العالمین اپنے محبوب کو اپنا دیدار بھی کرائے اپنے تجلیات پورے پردے لہا دے حضور نے اللہ رب العزت کو اپنی نورانی سرد یا اکھیں نال دیکھا ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دا ودوہا دا چہرہ دیکھا وہ کہنا ہے مقام ہوسی وہ کہنا ہے عرف و اعلیٰ مقام ہوسی لا مقام اتھے گر کوئی مکان نہیں اتھے گر کوئی جگہ نہیں اتھے گر میرے آقا علیہ السلام پہنچے بل بھی فرمائے نے کہ یا اللہ میں بہنا میں اپنے غلاموں کو ستا یا سبا دیا ہے موتی سے اندر پریشان وقت کہنی انشاءاللہ زندگی رہی رہا اگلے جمعہ انشاءاللہ اگاں گفتگو عرض کرے سانس دعا ہی رب العالمین حضور پاک بھی بے پاک میرا صدقہ
رب لم یزل تمام امت محمدیہ دی بخشش و مغفرت فرمائے اور حضور علیہ السلام عزت ناموس تے تے سب دل و جان پہرانے والی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین